اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا حی یا قیوم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میری اولادوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیاوی و اہل مالی۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ جی میرا عنوان، آج میرا ٹاپک ہے مکمل ایمان والی 4 خواتین۔ کامل کیا ہے؟ مکمل ایمان والی 4 خواتین۔ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام جنت الفردوس میں فکس کر دیا۔ کامل ایمان والی، مکمل ایمان والی، جن کے اندر یہ اوصاف تھے مکمل ایمان کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جنت میں فکس کر دیا۔ آپ جانتے ہیں وہ کون 4 عورتیں ہیں، 4 خواتین ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ میں بھی جانتی ہوں۔ یہ حدیث عام ہے، جیسے ہی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اپنا تجزیہ اور جائزہ کر لینا چاہیے کہ ہم ان کی جگہ پر ہوتے اور وہ ہمارا ویسا ہی عزم و جذبہ اور تعلق باللہ ہوتا تو ہم بھی کامیاب خواتین کہلاتے۔ اگر میں اس مقام، اس جگہ پر ہوتی، ویسی ہی قربانی دیتی، سچ مچ استقامت میں، عزم میں، اللہ، تعلق اللہ کے ساتھ اور ایمان والی، اللہ مجھے بنائے، آپ کو بنائے، تو ہم بھی اللہ کی نظروں میں کامیاب بندے ہوتے۔ انشاءاللہ ہوں گے، ضرور کوشش کریں گے، کیونکہ ہم اب یہ چیز حدیث پڑھی ہے نا ہم نے، ہمارے اندر بھی عمل اترے گا۔ تو اب کہنا میں آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی، پہلی وحی اتری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ آپ غار حرا میں حق کی تلاش میں اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ تو اتنی دیر میں ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کتنی پیاری آیت ہے، اور پہلی آیت ہے کہ یہی پہلی آیت اتری تھی آپ پر وحی کی صورت میں۔ تو آپ پھر اس کے بعد آپ اور قریب آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام پروں میں گھرے ہوئے، ایسٹ اور ویسٹ تک، زمین اور آسمان تک ان کے پر پھیلے ہوئے، اور سفید براق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور پھر اور قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، پڑھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایک خوف طاری ہوتا ہے، اور آپ سوچنے لگتے ہیں اور بے قابو بھی ہو جاتے۔ جیسے ہمیں کہنا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز ہم اچانک دیکھیں تو ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، کہتے ہیں نا قرآن پاک میں اللہ پاک نے الا جب رأیتم لا رأیتہ خاشعا متصدعا، کہ اگر قرآن پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ اللہ کے نبی پہ، بشر پہ اترا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکتہ طاری ہو جاتا ہے اس ٹائم۔ آپ ایک طرح کی آپ کے اندر بے چینی ہو جاتی ہے، اور آپ
تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اب جس الفاظ میں ہم یہ اب آج کل بولے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، یہ وہی جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 آپشن تھے. آپ کے پاس 4 آپشن تھے اور وہ چاہتے ان آپشن میں یہ تھا کہ آپ کسی کے ساتھ اپنا دل کا معاملہ کریں نا، آپ ان کو کچھ بتائیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہی والا. تو آپ سوچ رہے تھے یہ بات، اور ان آپشن میں سے آپ چاہتے تو آپ حضرت آپ کے ساتھ آپ اپنے عیال کے پاس جاتے، اہل کے پاس جاتے. آپ اپنے چہیتے دوست حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے، آپ اپنے دوسرے ان لوگوں کے پاس جاتے، لیکن نہیں، آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے. آپ ان کے پاس جاتے ہیں، حضرت ابو بکر حضرت خدیجہ کے پاس، جو ایمان میں بہت پاورفل تھی، بہت زیادہ. اور آپ کی حضرت خدیجہ چہیتی بیوی، کامل ایمان والی، اور بہت امپاورڈ ہر چیز میں، ہر معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو ساری بات بتائی کہ اس طریقے سے میرے ساتھ میرے اوپر وحی آئی ہے. تو حضرت خدیجہ بھی خاموشی کے ساتھ سن رہی تھی، اور بڑا ان کے اوپر بھی ایک کیفیت آ رہی تھی. تو انہوں نے سنا بڑے حوصلے کے ساتھ، کیونکہ وہ بہت حوصلہ مند تھی، وہ بہت کہنا چاہیے کہ بالکل پاورفل تھی. اور پھر انہوں نے سنی اور کہا، تو آپ نے حضرت خدیجہ نے سننے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی، آپ تو اس قدر مسکینوں کے، غریبوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے آپ سہارا تھے، آپ ان کا خیال رکھتے تھے، آپ ان کے لیے ساری دنیا کے مطلب ان کا مسائل حل کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ اپنے پڑوس کے ساتھ بہت اچھے تھے. اس کے بعد آپ جو تھے اپنی اہل کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے. دیکھیں، اہل کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے، تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے. تو اللہ آپ کے ساتھ برا کیسے چاہے گا؟ تو آپ تو کے ساتھ اللہ جو ہے وہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں جانے دے گا. تو تاریخ کی ہسٹری اس طرح بدلتی ہے کہ آپ کو نبوت مل جاتی ہے. جب آپ کو نبوت ملتی ہے تو بات کی ہسٹری یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی آپ کو نبوت ملتی ہے. تو حضرت خدیجہ اس دور میں تھی جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آپ اتنی امپاورڈ اور اسٹرانگ مینٹلی طور پر تھیں کہ باشعور خاتون تھیں، بہت دیندار خاتون تھیں، پہلی ایمان لانے والی ہستی تھیں، اور اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والی تھیں. تو جب حضرت خدیجہ نے ان کو یہ الفاظ کہے کہ آپ کے ساتھ اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک مرہم کی طرح ثابت ہوئے. اور آپ یہ جو انہوں نے الفاظ کہے وہ سنہری حروفوں میں لکھنے کے قابل. کیا میری پیاری عزیز بہنوں، بیٹیوں، جو کل کی بچیاں آج مائیں بنی ہوئی ہیں، میں خاص طور سے ان کے لیے کہہ رہی ہوں، کیا آج کی عورت اپنے شوہر کے لیے اتنی دیندار، طاقتور، باشعور، اور سب ہیں تعلیم یافتہ ہیں، سب کے پاس دین کی بھی دنیا کی بھی تعلیم بھی ہے، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ معاملات غلط کر جاتی ہیں عموماً. آپ دیر سے کیوں آئیں؟ آپ نے شوہر کے ساتھ کوئی مسائل پیش آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے، کوئی کرائسس آ جاتے ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی باہر کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ اپنی بیوی کے پاس جا کر یہ بات سنائے گا کہ کیا اس کی بیوی اس قابل ہے
اتنی اسٹرانگ ہے، مینٹلی طور پر وہ جو ہیں وہ اتنی باشعور ہیں اور تعلق باللہ ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اس کے اوپر وہ ہدایت والی ہے کہ وہ ان کو اس طرح سے سمجھائیں جیسا کہ حضرت خدیجہ نے سمجھایا تھا۔ نہیں، ہم تو ایسے کہیں گے کہ آپ اتنے اتنے دن کے لیے کہاں تھے، کہاں غائب رہتے ہیں، نظر نہیں آتے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ہوتے ہی نہیں گھر میں، آپ رہتے ہی نہیں گھر میں، اور اس میں معاملات خراب کر لیتے ہیں، اپنے چھوٹے موٹے جھگڑے ہو جاتے ہیں، بیوی خود ہو سکتا ہے بیوی گھبرا جاتی ہو شوہر کے معاملات سننے کے بعد، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ الفاظ اور یہ جو تھے ان کے مرہم ثابت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ تو اتنے مطلب باشعور خاتون نے جب یہ الفاظ کہے تو آپ کو لگا کہ میں تو سب سے الگ ہوں، اور پھر واقعی آپ تو سمجھتے ہی نہیں تھے، آپ تو بے حساب خدمت کرتے تھے، دنیا کی دنیا بنانے آئے، اللہ نے دنیا ہی آپ کے لیے بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ نہ ہوتے یہ دنیا نہ ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگرچہ پتھروں پہ سب پہاڑوں پہ کتنے پہاڑ مضبوط ہوتے ہیں، آپ سوچیں زمین میں گڑے ہوئے اس پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ایک بشر پر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا معجزہ دکھایا یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ آپ کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تاریخ ہسٹری چینج ہوتی ہے، آپ کو نبوت مل جاتی ہے، نبوت ملتی ہے۔ حضرت خدیجہ اس دور میں تھی جب لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، بڑا سخت دور آپ کے اوپر آیا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اور آپ کو حضرت خدیجہ پہ بڑا سخت دور آیا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا، نحوست، اور ان کو لڑکیوں بیٹیوں کو کہا جاتا تھا منحوس، نحوست، کیا کیا ان لوگ لڑکیوں کو کہا جاتا تھا۔ تو میرے پیارے نبی نے بیٹیوں کو کتنی عزت دلائی۔ کیا آج ہماری عورت یہ کہتی پھرتی ہے کہ مجھے میری مرضی، میری مرضی کیوں کہتی ہے میری مرضی؟ سارے حق تو اللہ نے بیٹی کو دے دیا، اللہ کے نبی نے، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے۔ آپ آئے تو بیٹیوں کی دیکھیں جانیں بچنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی عزت کی، آپ نے ان کو بچایا اور بیٹیوں کو پھر عزت دی۔ آپ کے ہاں بیٹیاں ہوئی، آپ کی بیٹی لاڈلی حضرت فاطمہ جب وہ تشریف لاتی گھر تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کے لیے۔ اتنا اعزاز، اس سے بڑا اعزاز تو عورت کو مل نہیں سکتا اسلام میں، جتنا اعزاز اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ لیکن آج کی عورت کو کسی طرح چین نہیں ہے، فتنے کا دور ہے، کبھی شوہر میں برائی تو کبھی گھر میں برائی تو کبھی ساس میں برائی تو کبھی ماں میں بھی برائی نکال دیتی ہے، یعنی کہ فتنوں کا دور ہے۔ تو یہ نہیں سوچتی کہ میں کس درجے پر ہوں، آج میں بیٹی ہوں، کل میں بہو بنوں گی، پھر میں ماں بنوں گی، اور پھر وہی کہانی ریپیٹ ہوگی۔ لیکن آج کا سمجھ ہی نہیں آ رہا مزاج لڑکیوں کے، تو یا تو ہماری تربیت کی کمی ہے، یا تو ہمیں لڑکیوں کی تربیت کرنی نہیں آ رہی، بچوں کی تربیت کرنی نہیں آ رہی۔ یہ میرا پہلا پارٹ ہے، یہ 4 خواتین کا ذکر کیا ہے نا، انشاءاللہ دوسرا پارٹ دوسرے ٹائم پر ہوگا، کیونکہ اتنا لمبا میسیج ایک وقت میں نہیں بنے گا۔ تو جب لڑکیوں کو عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی بیٹیوں کو، اور تو اب آپ بہترین مثال، بزنس امپاورڈ، زبردست بزنس امپاورڈ تھیں آپ صلی اللہ اتنا آپ نے بزنس کیا کہ جو کمایا اللہ کی راہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب اسلام کے پھول کھلے، اسلام جب نبوت آپ کو مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیلانا شروع کر دیا، تو دین کی آیا، لیکن اس ٹائم
اسلام کے پھول کھلے، دین کے پھول کھل گئے، اور ابھی اسلام کا پرچم بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور حضرت فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھی وہ بہاریں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اسلام زندہ ہوا اور اسلام پھیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا۔ بہترین مثال ہے حضرت خدیجہ، بہترین امپاورڈ مسلمہ تھیاں، اور بزنس میں مثال ان کی نہیں ملتی، بہترین بزنس وومین تھیں، اور آپ نے اپنی سارا کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام میں لگا دیا۔ تو میری عزیز بہنوں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو یہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت غار حرا میں اتری، اللہ کے نبی پہ اتری، آپ کی کیفیات کیا ہوئی، یہ سب چیزیں میں نے آپ کو مختصر بتائی ہیں۔ تو اب آپ سوچیں، اپنا تجزیہ ضرور کر لیا کریں، اپنا جائزہ ضرور لے لیا کریں۔ مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں، ہم نیک عورتوں کے ساتھ اپنا کو ملائیں کہ اے اللہ تو ہمیں بھی ایسا بنا دینا کہ ہم بھی وہ رتبہ پائیں۔ تو اللہ دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ اس کے خزانوں میں کمی ہے، ہم جو مانگیں گے وہ دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز بندے کو دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، بن مانگے دیتا ہے، مانگو یا نہ مانگو، کبھی بھوکا نہیں سلاتا، بھوکا اٹھاتا ہے۔ ہر چیز، ہر نعمت ہم شکر کی کمی کرتے ہیں، لیکن ہدایت اس کو دیتا ہے جو وہ خود مانگتا ہے، اور ہدایت کی دعا ہم مانگتے نہیں، ہم تو دنیا مانگنے پر لگے ہوئے ہیں نا۔ یہ دنیا جو ایک مچھر کا پر ہے، اس دنیا کو مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں، دنیا مل جائے، جبکہ پتہ ہے بھروسہ منٹ کا بھی نہیں ہے، منٹ کا بھی نہیں۔ کیا زندگی ہے، 60-70 سال، اب ہم سوچتے ہیں ہماری اتنی ایج ہو گئی، اور جناب اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کے کام کریں جہاں تک ہو، کیونکہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کام کے لیے اللہ کے نبی آئے تھے، اپنے پیروں تلے روندنے آئے تھے رسومات کو، اور اتنی ہی رسومات بڑھ رہی ہیں، اتنی ہی ہماری کلچر جو ہے سارا ہندوؤں سے اور کرسچن سے اور جناب انگریز سے، ان سے جا کر مل رہا ہے۔ کون سی چیز ہے کہ جو ہم خلاف شرع نہیں کر رہے، خلاف شریعت نہیں کر رہے؟ تو کیا ہم ان خواتین جیسی ہو جائیں گے؟ کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ اچھا، میں کبھی کبھی یہ سوچنے لگتی ہوں کہ غیر مسلم تو ہماری کوئی چیز نہیں اپناتے، کیوں نہیں اپناتے وہ ہماری؟ بھئی ہماری جیسی بے حیائی وہ بھی تو اپنائے نا، وہ تو ہیں ہی ہیں، اور ان کو کھلی چھٹی ہے، اللہ نے چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پر۔ لیکن ہمارا جو ہے کہ ہم ان کی کیوں نہیں، ہم ان کا کلچر اپناتے ہیں، وہ ہمارا کلچر نہیں لیتی، وہ کیوں نہیں لیتی؟ لیکن جو اب نیا اسلام لا رہی ہیں، وہ عبائے میں بھی آ رہی ہیں، وہ پردے بھی کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہیں مسلمان کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہو رہے، ہم تو قرآن کو سن کر ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں، یعنی ہم اتنے گر گئے ہیں مسلمان، اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما کہ کچھ تو ہمیں میڈیا نے گرا دیا، کچھ ہمیں ماحول نے گرا دیا، کچھ فتنوں نے گرا دیا، ہم گر گئے۔ یقین کریں، میں تو یہی سوچ کے نا، میرا یہ دماغ جو ہے نا سوچتا ہی رہتا ہے کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں ہماری غلطیاں ہو رہی ہیں نا، ہم ان غلطیوں پہ
تھوڑا سی نظر رکھنی چاہیے. ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرنی چاہ رہی. جہاں میاں بیوی کے ریلیشن حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے نا، وہاں نیک صالح اولاد پیدا ہوں گی. حضرت عمر جیسے اور محمد بن قاسم جیسے اور جناب صلاح الدین ایوبی جیسے، تو ایسے ہم پیدا کریں نا. کیونکہ ہم مائیں جو ہے نا، سارا ماؤں کا ہی ہے. اس میں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کو 9 مہینے تک اپنا خون جگر سب کچھ، اپنا کھانا پینا جو خون سب کچھ بچے کو دیتی ہے. کتنی محبت ہوتی ہے. لیکن تربیت میں آ کر کمی کر دیتی ہے. جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے، پہلے دن سے 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، آج وہ موبائل لیتا ہے ہاتھ میں، تب وہ کہنا کہتا ہے. باہر کی دنیا نے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لیے. انہوں نے ہمارے لیے موبائل بنائے ہیں، ہماری جنریشن کے لیے بنائے، نیو بیبی برن بچوں کے لیے بنائے. یقین کر 6 مہینے کا بچہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہاتھوں میں لیتے دیکھا ہے موبائل کو. ماں کھانا کھلا رہی ہے تو موبائل سامنے. ماں غرض کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں کہنا نہیں چاہ رہی کہ جب بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا تب وہ کوئی کام کرتا ہے. بلیک میل کر رہے ہیں بچے ماں کو، میرا موبائل کیا کیا اس پہ دکھا رہے ہیں، کیا کیا. آپ غور کریں، بچوں کے کارٹونوں پہ غور کریں. مائیں دیکھیں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ ان کارٹونوں کے ذریعے کیا ان کو میسیج دے رہے ہیں بچوں کو. مجھے ایک شخص نے یہ کہا تھا، حالانکہ اس وقت 20 سال پہلے کارٹون بلیک اینڈ وائٹ میں آتے تھے اور ٹام اینڈ جیری چھوٹے چھوٹے سے کارٹون ہوتے تھے، معمولی سے بالکل ہلکے پھلکے پاکستانی. تو اس کارٹون کے لیے بھی منع کیا تھا مجھے کہ یہ بھی بچوں کو نہ دیکھنے دو، یہ تو پی ٹی وی ہے، اس کے اوپر دیکھنے میں کیا حرج ہے. کہا نہیں، یہ بہت کچھ بچوں کو میسیج دے رہا ہے اور بچہ کے مائنڈ کے اندر سیف ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، وہ کسی وقت میں آ کے نکالتا ہے. تو میری پیاری بہنوں، میری پیاری پیاری سی بچیوں، بہنیں تو میں ان کو جو میرے برابر کی ہیں ہم ان کو کہہ رہی ہوں، لیکن میری پیاری بچیوں جو آج آپ نئی ماں بنی ہیں، تو آپ اس بات کا، میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہت سمجھدار ہیں، دیندار ہیں، اور آپ اپنے بچوں کا بہت کیئر بھی کرتی ہیں اور ان کو تربیت میں کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں، لگی ہوئی ہیں. لیکن کیا ہے، ہمارے یہاں زور سب سے زیادہ اسکول اور ٹیوشن اور جناب دوسری چیزیں، قرآن پہ ہمارا دھیان نہیں ہے جاتا. قرآن پہ دھیان نہیں جاتا، بچے قرآن سے دور بھاگ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ قرآن سے بچے کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ کیا کوتاہی کر رہے ہیں ماں باپ جس سے بچے قرآن کی طرف راغب نہیں ہوتے؟ اور بچوں کو قرآن یاد نہیں ہوتا. کمال انگلش کی گٹ بٹ ان کو یاد ہو جاتی ہے منٹوں میں، کیونکہ اگر وہ غلط بھی لکھے جائیں گے تو اس پہ کیا فرق پڑتا ہے. قرآن کا تو ایک ایک لفظ ہوتے مینا کی طرح پڑھایا جاتا ہے، اس کی ادائیگی، اس کے ایک ایک لفظ کی پڑھائی، اور اس میں تو کوئی کوتاہی ہوتی ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کہاں چلی گئی. تو عزیز بچیوں، پیاری بچیوں، اب ہم نے تو کر لی اپنی اولادوں کی تربیت. اس وقت میں اتنا وقت خراب بھی نہیں تھا، لیکن ہم یہ سنتے چلے آ رہے تھے کہ اب فلانا یہ سال لگے گا، سن 22 لگے گا تو یہ ہوگا، سن لگے گا تو دجال کا فتنہ ہوگا. پھر اس کے اب تو فتنے ہی فتنے ہیں. اس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا، ایسے فتنے ہوں گے کہ جیسے اگر تسبیح کے دانے توڑ دو اور وہ بکھر جاتے ہیں. اب گھر گھر فتنہ ہے، گھر گھر فتنہ ہے، کسی بھی چیز کا سمجھ لو، فتنے ہی فتنے پھیلے ہوئے. تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں صبح شام کے اذکار اور ہمیں اللہ کی یاد اور اس کے قربت اور اس سے ہدایت کی دعا مانگے. اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بہت خطرناک دور آ رہا ہے اور آنے والا ہے. ہماری نسلوں کے لیے ان کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا، میری الفاظ یاد رکھیں گی آپ،
کیونکہ میں جب بہت ریسرچ کرتی ہوں، جب بہت سوچتی ہوں، تو مجھے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، بہت آبزرو کرتی ہوں کہ اب آنے والے وقت میں کیا آئے گا، اور جو گیا ہے وقت اس میں کیا ہوا، تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھتی ہوں۔ پھر دیکھیں وہ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے 4 آپشن پر، تو کوئی تو ایسی بات ہوگی نا ان میں، حضرت خدیجہ میں، جو آپ ان کے ہی پاس تشریف لے گئے، اپنا دکھ ان کو سنایا، اپنی بات ان کو سنائی، اور آپ نے جو الفاظ کہے وہ سنہرے حرفوں میں لکھنے کے قابل ہے، اور آپ کے اوپر وہ مرم ثابت ہوئے آپ کے لیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا، آپ کے وہ ثابت ہوئے۔ تو میں پھر آپ بزنس